بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر عنایت کے صدقے آپ سب احباب کے سامنے بندہ ناچیز حاضر ہے، اور آج آپ کے سامنے کچھ عاشورہ محرم کے فضائل اور برکات جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اعمال خیر کی توفیقات سے بہرہمند فرمائے۔ تو حاضر محترم، اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں عاشورہ کا دن بہت معظم ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس مہینہ میں بڑے بڑے واقعات تاریخ انسانیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہوئے ہیں۔ فرعون اور اس کا لشکر جو غرق ہوا ہے تو وہ 10 محرم کو ہوا ہے، یعنی عاشورہ کو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو عاشورہ تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی تو عاشورہ محرم تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ کا حکم دیا، یعنی اپنی قوم کو، تو 10 محرم تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے دریا کو پھاڑا، 10 محرم تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ 10 محرم تھا، یعنی عاشورہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلتے ہیں تو 10 محرم تھا، یعنی عاشورہ محرم تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو 10 محرم تھا، یعنی عاشورہ محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو عاشورہ محرم تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ نار نمرودی گلزار ہوئی ہے تو 10 محرم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی ہے، اللہ نے ان کو شفا نصیب کی ہے تو 10 محرم تھا، یعنی عاشورہ تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بینائی واپس آئی ہے تو 10 محرم تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے ہیں، 10 محرم تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملتی ہے تو عاشورہ یعنی 10 محرم تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پہ غالب آئے ہیں تو 10 محرم تھا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا ہے تو عاشورہ تھا، یعنی 10 محرم تھا۔ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ رب العالمین نے عرش پہ اپنی شان کے مناسب استوا فرمایا تو 10 محرم تھا۔ آسمانوں سے پہلی بارش جو نازل ہوئی ہے تو عاشورہ تھا۔ پہلی رحمت نازل ہوئی ہے تو عاشورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا تو 10 محرم تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا تو 10 محرم تھا، یعنی عاشورہ تھا۔ عاشورہ کے دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ چند باتیں، چند واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کتب کی روشنی میں۔ عاشورہ کے دن یعنی آج جو 10 محرم ہے، اس میں کئی کام بڑے ہی بابرکت ہیں۔ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرما دیں گے۔ یتیم ایسے بیٹے بیٹی کو کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو تو اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو شریعت اسلامیہ میں یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیم سے جو محبت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اسلام میں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی شریف میں اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث منقول ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اسے ہر بال کے عوض نیکیاں ملیں گی جن پر ہاتھ پھیرے گا، اور جو یتیم بچی یا یتیم بچے یا جو اس کے پاس ہے کے ساتھ احسان کرے گا تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے 2 انگلیوں کو ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ انا
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں انا وہوا فی الجنت کہاتین وقرنا بین اصبعہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار فرماتے ہیں میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح، یعنی اسے جنت میں سرکار کا پڑوس نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا مرض و بیماری سے بچاؤ کا باعث ہے۔ رحمت للعالمین سرکار فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ تو عاشورہ کے دن غسل کرنا، نہانا یا باتھ لینا، یہ اس کی بڑی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے، سرکار مدینہ کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی بھی مرض میں مبتلا نہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عاشورہ کے دن گناہوں اور معاصی سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من اکتحل بالاثمد یوم عاشورہ لم ترمد عینہ ابدا، رواہ البیہقی عن ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کے روز عصمت کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ تو آج کے دن آنکھوں میں سرما لگانا سنت کے بطور، اس کی بڑی برکت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں آپ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خارجی لوگوں کا فعل ہے اور کہ وہ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف پہ عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما جو ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ موضوعات کبیر میں آپ نے اس کو مینشن فرمایا۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں پہ نفقہ میں، کھانے پینے میں، فوڈ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 54 پہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی، یعنی ہم نے اپنے گھر والوں پہ زیادہ جو ہے وہ کھانا ان کو اسپیشلی 10ویں محرم کو کھلایا جو عام روٹین سے بھی زیادہ، تو ہم نے سرکار مدینہ کے اس حکم اس فرمان کے مطابق ہم نے برکت ہی دیکھی ہے اور 50 سال ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا۔ حضرت سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ 10ویں محرم کو وسیع پیمانہ پہ کھانا پکانا چاہیے۔ عاشورہ کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرنا بڑا ثواب ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاد مریضا یوم عاشورہ فکأنما عاد ولد آدم۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی ہے۔ تو ہمیں یہ جو ہے نیک اعمال جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ آج جن احباب نے روزہ رکھا ہے سبحان اللہ، بہت اچھا، اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے، سنت رسول ہے۔ سرکار مدینہ نے 10ویں کا روزہ بھی رکھا ہے اور 9ویں 10ویں کا یعنی ملا کے آئے دن 9ویں 10ویں کا آپ روزہ رکھیں تو برکت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 10ویں یا 9ویں کا نہیں روزہ رکھ سکتے تو 10ویں اور 11ویں کا یعنی آج کا روزہ یقیناً بہت سارے بہن بھائیوں نے ملت اسلامیہ سے رکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے، روایت میں بیان کیا گیا ہے
کہ 10ویں محرم کا روزہ جو ہے یہ بہت اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ خود بھی رکھا ہے اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم یعنی عاشورہ کا ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معافی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اعمال خیر کی توفیقات نصیب فرمائے۔ سال کی شروعات ہوئی ہے اسلامک کیلنڈر کی جو لونر سسٹم سے لنک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں نصیب فرمائے۔ کووڈ-19 کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے، لائفز بیک ٹو نارمل ہوں، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضریاں عمروں اور حجوں کی صورت میں اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو کلی شفا دے، اور جو دکھی ہیں اللہ ان کو سکھ نصیب کرے، جو بے چین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حسینیت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسینی جذبہ اور حسینی سوچ اور حسینی فکر جو سچ کی